ملک سکندر اس وقت اپنے گھر میں آرام دہ صوفے پر پرجمان کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کوئی شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ وہ عدالت میں اپنی بہن سے مقدمہ ہار گئے تھے۔ یہ کیس پچھلے 3 برس سے عدالت میں چل رہا تھا۔ ان کی بہن نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر رکھا تھا کہ ملک سکندر کا مکان ان کے آباء و اجداد کا گھر ہے، اس لیے وہ بھی اس میں وراثت کا حق رکھتی ہے۔ عدالت نے ان کی بہن کے حق میں فیصلہ دیا۔ ملک سکندر نے اپیل کی لیکن وہ بھی مسترد ہو گئی، اور اب اسی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ وہ اپنے اس گھر کو کسی صورت بھی فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے مقدمہ ہارنے کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ان کی بہن سلطانہ بیگم ہر صورت اس گھر کو فروخت کر دیتی۔ ملک سکندر کے مالی حالات اتنے اچھے نہ تھے، ورنہ وہ سلطانہ بیگم کو اس کے حصے کی قیمت ادا کر دیتے۔ بچپن کی زندگی بہت حسین اور خوبصورت ہوتی ہے، مگر شاید ان دونوں کی زندگی اتنی حسین اور خوشگوار نہ تھی۔ وجہ ان کے والدین کی آپس کی ناچاکی تھی، جو اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک آ پہنچی۔ ملک سکندر اس وقت 7 سال کے تھے، جبکہ سلطانہ بیگم 5 سال کی تھی۔ طلاق کے بعد اولاد کی تحویل کا معاملہ زیر بحث آیا تو خاندان کے بڑوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ملک سکندر کی والدہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ برطانیہ روانہ ہو گئی، جبکہ وہ خود اپنے والد کے پاس رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنی والدہ کو نہ دیکھا۔ شروع میں ان کی والدہ کے خطوط بھی آتے تھے، مگر پھر یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ انہیں آخری اطلاع یہی ملی کہ ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ ملک سکندر جوان ہوئے، شادی کی اور ایک بیٹی کے باپ بھی بن گئے۔ اس دوران انہیں لگاتار 2 صدمے بھی برداشت کرنے پڑے، پہلے اپنے والد، پھر اپنی بیوی کی موت کا۔ اب ان کی کل کائنات ان کی بیٹی ماہنور ہی تھی، جسے انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ وقت کا پہیہ پیچھے کی جانب گھوما۔ ایک دن ملک سکندر کو خبر ملی کہ ان کی بہن سلطانہ بیگم کراچی میں موجود ہے، تو ان کے دل میں بہن کی سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ وہ لاہور سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کراچی روانہ ہو گئے۔ بہن اور بھائی کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو بیٹھ کر ماضی کی یادیں تازہ ہوئیں۔ ملک سکندر کو پہلی بار معلوم ہوا کہ ان کی والدہ بھی کافی عرصہ پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ سلطانہ بیگم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر وہ کراچی نہ آتے تو وہ خود جلد ہی ان سے ملنے کے لیے لاہور آنے والی تھی۔ انہیں اپنے گھر کا پتہ تو یاد نہ تھا، مگر انہوں نے لاہور میں اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں معلوم کر لیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ اس رشتہ دار سے انہیں ملک سکندر کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ سلطانہ بیگم کو ملک سکندر کی بیٹی ماہنور سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، مگر ملک سکندر کو اپنے بھانجے سے مل کر ذرا بھی مسرت کا احساس نہ ہوا۔ ان کے بھانجے کا نام زین تھا، اور وہ مکمل طور پر مغربی رنگ میں رنگ چکا تھا۔ سلطانہ بیگم کے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا، جس کے بعد وہ برطانیہ کو خیر آباد کہہ کر کراچی آ گئی تھی، جہاں ان کے سوتیلے بھائیوں کا خاصا وسیع کاروبار تھا۔ سلطانہ بیگم نے ملک سکندر کو بتایا کہ اگرچہ ان کے بھائی سوتیلے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی سوتیلے پن کا مظاہرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ کاروبار میں بھی سلطانہ بیگم کا حصہ تسلیم کیا ہے۔ ایسے بھائی قسمت والی بہنوں کو ہی ملتے ہیں۔ ملک سکندر کو اپنی بہن کے رہن سہن اور رکھ رکھاؤ سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی مالی حالت خاصی اچھی ہے، اور وہ اچھی خاصی شاہانہ زندگی گزار رہی ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے ملک سکندر سے ایک ایسی بات کہی کہ وہ حیران رہ گئے۔ سلطانہ بیگم نے ان سے کہا کہ وہ اپنے آبائی گھر میں سے اپنا حصہ چاہتی ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ سلطانہ بیگم کی بات نے ملک سکندر کو حیران کر دیا۔
ان کی برسوں بعد اپنی بہن سے ملاقات ہوئی۔ وہ لاہور سے کراچی بڑے مان کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، مگر سلطانہ بیگم نے ان کا سارا مان توڑ دیا۔ انہیں پہلی ہی ملاقات میں اپنی بہن کی جانب سے حصے کا تقاضا بہت برا اور عجیب لگا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ دولت و جائیداد بعض اوقات خونی رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ ملک سکندر افسردہ واپس آ گئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس بہن سے ملنے کی تمنا ان کے دل میں برسوں سے تھی، وہ اس قدر لالچی ہوگی کہ پہلی ہی ملاقات میں اپنے حصے کا تقاضا کر دے گی۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے اجداد کا گھر کسی صورت بھی فروخت نہیں کریں گے۔ اس گھر سے ان کی بچپن کی یادیں وابستہ تھیں، مگر انہیں یہ بھی ادراک ہو چکا تھا کہ اگر معاملہ عدالت تک پہنچا تو ان کی پوزیشن کمزور پڑ جائے گی۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں تھا کہ سگی بہن ہونے کے ناطے وہ وراثت کا قانونی حق رکھتی ہیں۔ چند دن گزر گئے، سلطانہ بیگم تو نہ آئیں، البتہ زین آدم کا۔ وہ ملک سکندر کی بیٹی ماہنور سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مغربی ماحول میں پروان چڑھنے والے زین کو احساس نہ تھا کہ مشرق میں لڑکی اور لڑکے کے میل ملاپ کو انتہائی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ملک سکندر اپنے بھانجے کے ساتھ خاصی سختی سے پیش آئے۔ انہوں نے اسے دوبارہ ادھر آنے سے بھی منع کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جا کر اپنی ماں سے بھی کہہ دے کہ اس کا اس گھر میں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں آئی تو میں اسے اندر بھی نہیں گھسنے دوں گا۔ ان کا پیغام ان کی بہن کو مل گیا۔ وہ خود تو نہ آئیں، مگر ان کی طرف سے قانونی نوٹس آ گیا اور یوں بہن بھائی کے درمیان قانونی مخاصمت کا آغاز ہو گیا۔ ملک سکندر نے زین کو جس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، اب ان کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ کبھی ادھر آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ مگر پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے ملک سکندر کو آپے سے باہر کر دیا اور انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ زین ان کی عدم موجودگی میں دوبارہ ان کے گھر آیا تھا۔ اس دن انہوں نے ماہنور کو بتا دیا تھا کہ وہ دیر سے گھر آئیں گے، مگر اتفاق سے وہ جلدی فارغ ہو گئے۔ گھر کے باہر زین کی گاڑی دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گئے۔ ان کے پاس دروازے کی چابی موجود ہوتی تھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں ان کی بیٹی اور زین چائے پینے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہیں اس دن پہلی بار اندازہ ہوا کہ زین یوں ہی ان کے گھر نہیں آتا، بلکہ ماہنور کی جانب سے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی۔ وہ مشرقی طرز زندگی میں ڈھلے ہوئے ایک غیرت مند باپ تھے۔ بیٹی کو تعلیم دلوانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اتنی آزاد خیال ہو جائے اور گھر میں ان کی غیر موجودگی میں نامحرم مردوں کو بلانے لگے۔ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ انہوں نے زین کی خوب پٹائی کی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ملک سکندر نے اس دن اپنی بیٹی کو بھی اچھا خاصا پیٹ ڈالا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کی اور زین کی شادی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، وہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ انہیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ان کی بیٹی کو زین جیسے لوفر میں کیا نظر آیا کہ وہ اس پر ہی فدا ہی ہو گئی۔ انہوں نے سلطانہ بیگم کو بھی فون پر خوب برا بھلا کہا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر آئندہ زین ان کے گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو ان سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ایک مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ زین نے دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیا۔ ملک سکندر بھی خاصی حد تک مطمئن ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی دھمکی اثر کر گئی ہے، مگر شاید یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ ایک دن انہیں دفتر میں ان کے دوست میاں اسلم کا فون آیا اور انہوں نے ملک سکندر کو بتایا کہ انہوں نے زین کو ان کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ پھر میاں اسلم نے انہیں تحمل اور صبر سے کام لینے کا مشورہ دیتے ہوئے فون رکھ دیا، جبکہ ملک سکندر آندھی اور طوفان کی طرح گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت ان کا خون کھول رہا تھا۔ اپنے بھانجے سے زیادہ غصہ انہیں اپنی بیٹی پر آ رہا تھا، جو زین پر اس بری طرح سے فدا ہوئی کہ اسے باپ کی عزت کی پرواہ ہی نہ رہی تھی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن ملک سکندر نے قریبی تھانے میں ایک درخواست دی
جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے بھانجے زین نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف FIR درج کی جائے۔ گواہ کے طور پر میاں اسلم کا نام لکھوایا گیا، جنہوں نے زین کو ان کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ملک سکندر نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ میاں اسلم کی اطلاع دینے پر وہ خاصی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، مگر اس وقت تک زین ان کی بیٹی کو اغوا کر کے فرار ہو چکا تھا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں ہی ملک سکندر کا یہ الزام مسترد کر دیا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے زین کے ساتھ بھاگی ہے، بھلا وہ ایک جوان لڑکی کو اکیلا کیسے اغوا کر سکتا تھا؟ وہ خاصا برونق علاقہ تھا اور ان کی بیٹی کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی جو خاموشی سے زین کے ساتھ چلتی جاتی۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں اسلم نے زین کو دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ملک سکندر کی بیٹی نے اس کے لیے خود دروازہ کھولا تھا۔ اس سلسلے میں سلطانہ بیگم سے بھی رابطہ کیا گیا۔ سلطانہ بیگم نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ ان کا بیٹا ان سے ناراض ہو کر گھر سے گیا تھا، انہوں نے تو اسے گاڑی دینا بھی بند کر دی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ماہنور کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ پولیس نے سلطانہ بیگم کا یہ موقف تسلیم کیا کہ ان کا بیٹا اور ملک سکندر کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ان کے اپنے بھائی سے ناچاکی کی وجہ سے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے پولیس کو یقین دلایا کہ جیسے ہی انہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی خبر ملے گی وہ فوراً پولیس کو اطلاع کر دیں گی۔ ملک سکندر کچھ عرصہ تک اپنی بیٹی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر تک ہار کر بیٹھ گئے۔ اس پورے علاقے میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر ان کی بیٹی نے ان کی ساری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ انہوں نے سلطانہ بیگم کو بھی پیغام بھیجا کہ اگر انہیں زین اور ماہنور کے بارے میں کچھ علم ہے تو وہ بتا دیں، وہ ان دونوں کا رشتہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مگر سلطانہ بیگم نے جواباً پیغام دیا کہ وہ خود اس بارے میں لا علم ہے۔ زین پہلے بھی ایک بار برطانیہ میں ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا تھا اور پھر 1 سال بعد لوٹا تھا، وہ خود اس کے بارے میں خاصی فکر مند تھی۔ تاہم انہوں نے ملک سکندر کو یقین دلایا کہ ان کی قانونی جنگ اپنی جگہ، انہیں جیسے ہی ماہنور اور زین کے بارے میں کوئی خبر ملے گی وہ فوراً ملک سکندر کو اطلاع کر دیں گی۔